میں اس میں نہیں جانا چاہتا. آپ کی تو سٹیٹمنٹس بڑی کلیئر ہیں جو آپ نے اس وقت دی تھیں, پارٹی کے سامنے دی تھیں. جو لڑائی ہوئی آپ کی خواجہ صاحب وہ شاہد صاحب کے ساتھ, یا جھگڑا جو بھی ڈفرینس اوپینین ہوا, وہ بھی بڑا ڈاکیومنٹڈ ہے, بڑی بات ہوئی. میں بات لارجر پرنسپل کی کر رہا ہوں. ایڈیولوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ, یہ اصول فیصلے نا, ایک کا خیال ہے کہ یہ گناہ ہے, دوسرے کا خیال ہے بالکل ٹھیک چیز ہے. یہ ریکنسائلبل ہے آپ کے سامنے؟ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایشوز جو ہے نا وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ پرسنالٹیز کہ یہ کون بات کر رہا ہے یا کیا بات کر رہا ہے, یہ فیصلے ہمیں جو ہے قومی سطح کے اوپر جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے یہ باتیں طے کرنی ہوں گی. ناٹ کہ یہ کاشف واسی کو پرٹین کرتی ہے اور خواجہ آصف کو پرٹین کرتی ہے, نو. ایک پرنسپل اور ایک اصول اور کو طے کرنا ہوگا جس کے اوپر یہ ریاست چلنی ہے, یہ سوسائٹی چلنی ہے. میں آپ کی طرف سے کیونکہ یہ اصل مسئلہ ریاست کا نہیں, پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے. یہ دو ویوز تو پارٹی کے اندر ہی ڈفرنٹ جی بالکل, میں اسی طرف میں ہنٹ کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے ہم 12-13 لوگ جو ہے لندن گئے, بات کو اچھی نہیں ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, بات وہاں پہ گئے, ہمیں کچھ انسٹرکشنز ملیں. خواجہ آصف نے پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے, کیونکہ شہباز شریف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ آ کے کہا کہ یہ ہم نے ووٹ دینا ہے. اب میں نے ووٹ دیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پارٹی کی جو کمانڈ تھی ہمیں جو تھی اس کے تحت جو ہے میں نے پرفارم کیا. میں نے نہ صرف خود ووٹ دیا, میں نے لوگوں کو بھی کہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا. میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے میری کیا اوقات ہے کہ میں اتنا بڑا فیصلہ جو ہے کیری کر سکوں, اور ساتھ جو ہے وہ ساری پارٹی جو ہے 84 کے 84 بندے جو ہے ان سے ووٹ دلوا دوں. 2-3 فون بھی ہیں جو کہ آرام سے فون کر کے پوچھ بھی سکتے سر دانا فیصلہ ہے. لیکن یہ میرا مجھے آئی ہیو نو ریگریٹس ایبسولوٹلی. اینڈ یو تھنک رائٹ تھنگ واز دیٹ؟ ٹھیک کام ہوا تھا. دیکھیں ایک پارٹی میں کنسنسس کریٹ ہو گیا. آج اب میں 1.5 سال 2 سال بعد اس سے اختلاف کرنا شروع کر دوں تو یہ کوئی اچھی سیاسی سوچ تو نہیں ہے. ایک چیز آپ کو سنانی ہے, مجھے اس کو اون کرنا چاہیے, and I am owning that decision. And probably the good thing is بہت سے لوگوں نے, شاہد خاقان نے بھی کہا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے, حالانکہ وہ ڈس ایگری کر رہے تھے اس فیصلے سے, لیکن کہا جب پارٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا ٹھیک فیصلہ, میں اس میں کہا کو ڈس ایگری کروں گا, میں پبلک فورم پہ آ کے کیوں اپنی پارٹی سے. یہ انہوں نے بھی جب مریم بی بی نے گناہ کا ذکر کیا تو ان سے جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا پارٹی نے ٹھیک فیصلہ کیا. جب چھوڑ دیں گے حمزہ اور مریم کا کیا فرق ہے, پارٹی کی سینئرشپ کہہ رہی ہے یار ونس یو ڈیسائیڈڈ ود ان دی پارٹی سے اس کو کھڑا. لیکن ایک جملہ مریم نواز صاحبہ نے کہا, یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سے کون ڈرتا ہے اور ہم کس سے ڈرتے ہیں پارٹی کے اندر. جو آپ اختلاف کی بات کریں وہ تو ایک ایڈیولوجیکل ڈفرنس ہے جو کہ ہوتا ہے سر. آپ لبرل ہوں گے, میں کنزرویٹو ہوں گا, آپ کی سوچ لارجر ایشوز کے اوپر کچھ اور ہوگی, میری کچھ اور ہوگی. یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں, یہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا ٹرانسلیٹ مجھے کر دیں اس بیان کو, ذرا چلائیں. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے, تو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے, بیانیے کی طاقت ہے, خدمت کی طاقت ہے, ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. میں آئی فلی انڈرسٹینڈ جو بھی وہ کہہ رہی ہیں. میں انڈرسٹینڈ تسی بھی کر رہے ہو انڈرسٹینڈ کہ میں اس بات کو کس طرح انٹرپریٹ کروں. لیٹ می فریز اٹ پراپرلی. اگر کہتے ہو چاشا منگا لینا, ٹیک یور ٹائم, آئی نو اٹس ا ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. نہیں میں دیکھیں کوئی بھی کسی سے نہیں ڈر رہا, کوئی بھی کسی سے نہیں ڈر رہا. اگر یہ اشارہ اس طرف ہے کہ کچھ ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں, اس سے ڈرا جا رہا ہے, یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی ادارے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے نیب سے ڈرا جا رہا ہے, یا نیب کو جو کنٹرول جن کے پاس ہے, حکومت جو ہے اس میں میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ مجھے اس لیے گرفتار کیا گیا, اس لیے گرفتار, مختلف توجیہیں پیش کی جاتی ہیں. اپنے بندے کہتے ہیں سے زیادہ اپنے بندے کہتے ہیں, چلو وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سچویشن جو ہے, میں آئی بیک ٹو ڈفر
کہ کوئی ہماری جو صفوں میں کوئی شخص جو ہے یا کوئی مختلف آراء ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں آئی بیک ٹو ڈفر، آپ اس سے اختلاف میں اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں میں 2002 میں ہم 16-17 لوگ تھے اسمبلی کے اندر. جاوید ہاشمی صاحب تھے، چوری نثار صاحب تھے، آپ تھے، سعد رفیق تھے، اور ساتھی تھے ہمارے عابد شیر علی، عابد جیتے اسی میرے خیال ہے الیکشن. ہاں تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم نے جنگ لڑی، وہ 2008 تک وہ جنگ لڑی، وہ آ کے کنکلوڈ ہوئی عدلیہ بحالی تحریک کے اوپر کنکلوڈ ہوئی. میاں صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور انسپریشن ہماری میاں نواز شریف تھرو آؤٹ وہ جو اس جنگ میں رہی. ٹھیک سر، یہ میں کنسیڈ کرتے ہوئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس جنگ کو جب جنگ شروع ہوئی، جس کو آپ جنگ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. جی، جب جنگ آپ جیتے وہ واپس آ گئے. آج وہ مرکزی کردار ہے ان میں سے بہت سے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر. کیا کوئی فرنجز پہ ہوگا، کوئی کدھر ہوگا، کوئی، لیکن ہیں سارے وہیں پہ. مجھے ارج ہو رہی ہے کچھ کہنے کی، میں کنٹرول کر دو سر. میں دیکھیں، یہ بات جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ میں میاں نواز شریف کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کی حیثیت سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مورخ ضرور کہے گا. جو لوگ تاریخ لکھیں گے اس دور کی، پچھلی 30-35-40 سال کی طے، وہ ضرور لکھیں گے، اور ان میں بعض چیزیں جو ہیں بڑی بٹر ہوں گی. آپ کی پارٹی کے بارے میں نہیں، میں جنرلی ہمارے ملک کی سیاست کے بارے میں، اس کے جو نشیب و فراز ہیں، اس کے جو آنا جانا جو ہے مختلف لوگوں کا اقتدار میں، بیچ میں فوج بھی 2 دفعہ آئی. میں پچھلے 40-50 سال کی بات کر رہا ہوں، 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہمارا کیا رول رہا اور لوگوں کا کیا رول رہا. میں نے 91 میں پالیٹکس جوائن کی تھی. مجھے پچھلے 30 سال میں اپنے کسی رول کے اوپر اللہ کے فضل سے، یو آر اے وٹنس ٹو اٹ، 20 سال آپ کو میری گواہی بھی دے سکتے ہیں، مجھے کسی ایسے کوئی مجھ سے کام نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی مہربانی سے، کہ جس پہ مجھے کوئی شرمندگی ہو یا مجھے کوئی ندامت ہو یا میرے اہل خاندان کو یا میرے دوستوں کو ندامت ہو کہ خواجہ حسن نے فلاں وقت غلط کام کیا تھا. یہ میں 30 سال کے متعلق جو آپ نے، لیکن سب لوگوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا. میں نے جہاں بھی کھڑا کیا گیا مجھے، میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تو اسی پارٹی میں مریم نواز میں کہہ رہے ہو میں نہیں، میں تو مجھے اپنی، دیکھیں مجھے کوئی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں آئی ہیو ریچڈ اے اسٹیج جو ہے 72 سال کی عمر میں کہ میں بڑا سیٹسفائیڈ آدمی ہوں. مجھے بڑی تسلی ہے. بٹ یو ناٹ ایڈریسنگ دا کوسچن سر. نہیں، جو انہوں نے کہا ہے آپ ابھی بھی اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. میں نے کر دیا ہے، نہ تسی سمجھو، میں نے کر دیا ہے اس کو ایڈریس. میں اس سوال کو میں نے کر دیا ہے. میں اس پروگرام کے بعد جو ہے میں اس کی تشریح بھی آپ کو بتا دوں گا. سر پروگرام دیکھیں، مسئلہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں نا، اس وقت پارٹی کے اندر 2 ڈسٹنکٹ گروپس بن گئے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. مریم نواز کا آج کا بیان دیکھیں، میری اور نواز شریف کی لڑائی ہے، پارٹی کو باہر رکھیں. ان کا یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، مطلب پارٹی کے اندر کا اختلاف ہے. حمزہ شہباز کا ان کا کہنا یہ گناہ ہے، حمزہ شہباز کا کہنا کوئی گناہ نہیں، پارٹی کی پالیسی تھی اور اس وقت کا ٹھیک فیصلہ تھا. اب اس کو اگر آپ ٹیکنگ دا بل بائی دا ہارنز، مقصد یہ کہ پارٹی کے اندر کوئی 2 گروپ تو ہیں، پہلی چیز کا تو فیصلہ کر لیں. اگر 2 گروپ ہیں تو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کوئی رانا ثناء اللہ کسی گروپ کو ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی شاہد خاقان نہیں کر سکتے، کوئی خواجہ آصف صاحب نہیں کر سکتے. کم سے کم میری تو اوقات نہیں ہے گی. سر معافی چاہنا، اگر تاڈے نام نال شریف نہیں لگیا تو کسی دی اوقات نہیں گی. Is that correct? This is your opinion, you know. And you agree with my opinion? You are entitled to that. So اس کا مطلب ہے کہ اختلاف اگر ہے تو وہ شہباز شریف لیڈ گروپ اور مریم نواز لیڈ گروپ کا اختلاف. اس بات کو تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہماری سیاسی جو برادری ہے یا خانوادہ ہے ہمارا سیاسی، جس کا نام PMLN ہے، اس کے سربراہ بھی نواز شریف ہیں، اور جو شریف خاندان ہے اس کے سربراہ بھی نواز شریف ہیں. یہ ان کا
5 منٹ لگتے ہیں ان کو یہ ساری پروگرام جو ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے جو بحث کر رہے ہیں اس کا سلوشن نکالتے ہوئے. اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس ٹاپک پہ میری ان سے بات ہوئی ہے, میری بات انہوں نے. اب آپ وراثت کی بات کر رہے ہیں. نو دس از پولیٹیکل بھی تو ہم لوگوں کا کیا, ہمارا اڑنا بچھونا جو ہے وہ سیاست میں سیاستدانوں کا بہت. میں اس لیے اس کو وراثت سے لنک کرتا ہوں کہ اگر میاں صاحب آج کہتے ہیں کہ مریم نواز پارٹی کی قائد ہے, گاڈ فاربڈ مجھے کو, دیکھیں ہم مسلمان لوگ ہیں, ایک چیز جب بھی کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا انشاءاللہ اللہ نے تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں مان دیں, کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگریڈ. اگر گاڈ فاربڈ کیونکہ حالات اس جگہ آ گئے کہ میاں صاحب نے سکسیشن اناؤنس نہیں کیا کہ وراثت کس کے ہاتھ جائے گی, اگر یہ ہوا تو اگلا شریف خاندان کا سربراہ کون ہوگا؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. میں اس سچویشن کو اس وقت میں نہیں امیجن کرنا چاہتا, اور اس کا کوئی سلوشن. پولیٹیکل آؤٹ کم تو امیجن کر سکتے نا, خدا نہ خاصا میں میاں صاحب کو چھوڑ دیں گے. میرا سیاسی لڑائی ہے کہ نہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں یہ ہمیں اس وقت مجتمع کر کے اپنی تمام تر قوتیں جو ہے نا ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آئین کی جو سپریمیسی ہے یا آئین کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہو. سر لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ سارا کچھ نیچے کی طرح آتا ہے. یہ جس وقت ہماری سیاسی جنگ شروع ہوئی, جنگ تو جاری ہے, میں انتخابی جنگ شروع ہوئی تو ویل بی آن ون پلیٹ فارم. لیکن یہ سارا میں کیوں سب لوگ آپ سے کبھی ادھر سے گھما کے سوال پوچھتے کبھی ادھر سے, کیونکہ آخری جہاں مرکوز ہوتی ہے ساری گفتگو, وہ گفتگو یہی ہے کہ اگر شہباز شریف لیڈر بنیں گے تو پارٹی کا قبلہ بالکل کچھ اور ہوگا, اگر مریم نواز لیڈر بنے گی پارٹی کا قبلہ کچھ اور ہوگا. یہ بات تو آپ مانتے ہیں؟ ہمارا پرنسپل ایک ہی ہوگا, جو بھی قیادت ہو پرنسپل یہی ہوگا کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, قطعی طور پہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے, قطعی طور پہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں وہ آئین کی چلے یہ گول پوسٹ یہی ہو, اس کے طریقہ کار میں تو فرق ہو جائے گا. اب میں بریک لینے دیں, بریک کے بعد مجھے اس کا بتائیں کہ ایک کہے گا کہ بات چیت کے لانگ ٹرم بھی ہو, آہستہ آہستہ کر لیں, دوسرا کہے گا نہیں لڑ کے ہی کام کرنا ہے. پھر یہ ایٹ لیسٹ اپروچ میں فرق تو ہے نا اس وقت پارٹی کے اندر. بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ اٹ مے بی کہ سب یہی چاہتے ہیں, پاکستان میں ہر کوئی چاہتا ہے آئین کی حکمرانی ہو, کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے. دیٹس دا ڈرائیونگ پرنسپل. ایک ریلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر ملک کا, ہمارا ریلنگ پوائنٹ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرانا ہے, اس کی اپروچ مسلم لیگ نون میں دو ڈسٹنکٹ اپروچز کیوں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.